بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه المصطفى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين. معزز محترم محتشم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی لا ریب سچی اور سچی کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے، اور پھر ہم سب کو سنا کر سمجھ سمجھا کر ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے اور پھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء و رسل کی جماعتیں دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار، مختلف زمانوں، مختلف وقتوں کے اندر انبیاء اور رسول کو اللہ تعالی مبعوث فرماتا رہا۔ ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں اپنی امت کی رہنمائی کرتے رہے، راہ ہدایت پر چلانے کے لیے ان کو تبلیغ کا فریضہ بھی وہ سر انجام دیتے رہے۔ لیکن بعض انبیاء کے بارے میں یہ بات درج ہے، قرآن میں درج ہے
کہ جب وہ اپنی امت سے، اپنی قوم سے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے جب ان دیکھتے سمجھتے کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، ان کو معلوم ہو جاتا کہ ہماری تبلیغ، ہمارے جتنا کچھ بھی ان کے اوپر واعظ و نصیحت ہے اب ان کے اوپر کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے، تو بالآخر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، مولا بس اب تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بہت سارے انبیاء کے بارے میں ذکر موجود ہے کہ جب انبیاء اپنے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تھک جاتے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا سمجھا کے تھک گیا ہوں، بتا کے تھک گیا ہوں، ان کو واعظ و نصیحت بھی بڑا کر لیا میں نے ان کو تنہائی میں بھی کہا ہے، میں نے ان کو اعلانیہ بھی کہا ہے، میں نے ان کو فردن بھی کہا ہے، میں نے ان کو جماعت کی شکل میں بھی کہا ہے، صبح کہا ہے، شام کہا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے، لہذا تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے۔ ہر نبی اپنا کام کرتا رہا لیکن یہ بات بھی کرتا رہا۔ وجہ یہ تھی کہ جو بھی نبی آتا تھا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رحمت کا حصہ لے کر آتا تھا، رحمت کا حصہ لے کر آتا تھا، جتنا اللہ چاہتا تھا اتنا ان کو وہ رحمت عطا فرماتا تھا، اسی رحمت تک وہ اپنا معاملہ چلاتے رہتے تھے۔ لیکن جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ ضابطہ سارے کا سارا ہٹا دیتے ہیں کہ اب وقت کی پابندی بھی نہیں رہی، وقت کی قید نہیں رہی، زمانے کی قید بھی اب نہیں رہی، قوموں کی قید بھی اب نہیں رہی۔ اب اے محبوب ہم آپ کو حصہ بھی رحمت کا نہیں دیں گے، ایک رحمت کا حصہ جو ہے نا جو مقدر تھا تمام انبیاء کے لیے وہ نہیں دیں گے، بلکہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمانے بھی لامحدود کر دیے ہیں ہم نے، وقت بھی لامحدود کر دیے ہیں ہم نے، آپ کی امت کو بھی لامحدود کر دیا ہے، آپ کے وقت نبوت کو بھی ہم نے لامحدود کر دیا ہے، بالکل ختم کر دیا ہے، رحمت کا حصہ بھی ہم نے نہیں بنایا، بلکہ اے محبوب سر سے لے کر پاؤں تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت ہی رحمت بنا دیا ہے۔ وقت بھی مقرر نہیں رہا، ٹائم بھی مقرر نہیں رہا، لوگ بھی مقرر نہیں رہے، آپ کی رحمت کا حصہ بھی مقرر نہیں ہے، بلکہ جیسے لامحدود زمانہ آپ کو عطا فرمایا جا رہا ہے، لامحدود نبوت کا وقت آپ کو عطا فرمایا جا رہا ہے، ایسے ہی رحمت بھی آپ کو لامحدود عطا فرمائی جا رہی ہے۔ ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، عالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں نا، عالمین کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت ہیں، ہر ایک چیز کے لیے رحمت ہے، عالمین کے اندر جو چیز ہے سب کچھ رحمت میں آتا ہے، جو کائنات کے اندر تخلیق ساری عالمین کے اندر آتی ہے، اور تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب اس کائنات کے اندر جو بھی ہے ہر ایک کو رحمت کا حصہ جو ہے وہ مل رہا ہے، رحمت اس کو تک پہنچ رہی ہے، چاہے وہ کافر ہے،
چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ بدعتی ہے، چاہے وہ ماننے والا ہے، چاہے نہیں ماننے والا، چاہے انکار کرنے والا ہے، چاہے اقرار کرنے والا ہے، چاہے نافرمان ہے، چاہے فرما بردار ہے، چاہے گستاخ ہے، چاہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہر دم ہر لحظہ ادب کرنے والا ہے، ہر ایک کو رحمت مل رہی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہوگا، من آمنا فہو رحمت اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو میرے نبی کو مان کر، میرے نبی کو جان کر، میرے نبی کو پہچان کر دنیا کے اندر رہے گا، میرا نبی دنیا میں بھی اس کے لیے رحمت ہوں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے رحمت ہوں گی۔ لیکن جو انسان ومن کفرا، جو میرے نبی کا انکار کرے گا، جو میرے نبی کا بے ادب اور گستاخ ہوگا، فہو رحمت اللہ فی الدنیا فقط، حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے صرف اور صرف دنیا میں میرے نبی رحمت ہوں گے، رحمت ضرور ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کو رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، سب کو رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ کائنات کے اندر جو چیز ہے، ہر چیز کے لیے میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنا دیا ہے۔ اب وہ برگ و ثمر ہو، وہ شجر و حجر ہو، وہ لیل و نہار ہو، وہ شمس و قمر ہو، وہ جن و انس ہو، وہ جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر، ذرے ذرے کے لیے اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا دیا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا دیا ہے۔ جو مانتا ہے اس کے لیے بھی رحمت بنا دیا ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمت بنا دیا ہے۔ بلکہ میرے رب نے تو یہ بات ہی ختم کر دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا تعارف دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں اور تمام جہانوں کے لیے رب بن کر رب ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، رب ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس عالمین کا میں رب بنا ہوں، جو چیز مجھے اپنا رب سمجھتی ہے، جس چیز کا میں رب پالنے والا ہوں، اے محبوب ہر اس چیز کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا دیا ہے۔ عالمین کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی لگایا ہے، وہی عالمین کا لفظ اللہ نے محبوب کی شان کے لیے بھی لگایا ہے۔ جس کائنات کی چیز کا میں رب ہوں نا، اے محبوب ہر اس چیز کے لیے تجھے رحمت بنا دیا ہے میں نے، ہر اس چیز کے لیے میں نے تجھے رحمت بنا دیا۔ اب کوئی مانتا ہے تو اس کو بن مانگے اس کی جھولیاں بھر جاتی ہے، جو گستاخی کرتا ہے، جو بے ادبی کرتا ہے، جو مانتا نہیں ہے، جو یہ اقرار نہیں کرتا میرے نبی کی شان و عظمتوں کا، اس انسان کو رحمت کا حصہ کہاں سے ملے گا اور کس انداز سے ملے گا؟ وہی تو بتایا کہ جو مانے گا، جو میرے نبی کی شان کی عظمتوں کا اقرار کرے گا، جو میرے نبی کی رحمت کو مان کر آپ کے ادب میں رہے گا، اطاعت میں رہے گا، فرما برداری میں رہے گا، میرے نبی دنیا میں بھی اس کے لیے رحمت بنیں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے رحمت بن جائیں گے۔ لیکن جو مانے گا نہیں، محروم اس کو بھی نہیں رکھا جائے گا، دنیا میں اس کو رحمت کا حصہ دے کر دنیا میں ہی فارغ کر دیا جائے گا، دنیا میں ہی فارغ کر دیا جائے گا۔ یار یہ دنیا کے اندر رہنے والا انسان تو اپنی جگہ پر رہا، شیطان کو میرے نبی کی رحمت کا حصہ نصیب ہوا ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رانتی قرار دیا تھا نا، مردود قرار دیا تھا، نکل جا، دفع ہو جا تو یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، مردود ہے تو، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا، اور قیامت تک کے لیے تیری گردن کے اندر میں نے لعنت کا توق بھیجا دیا ہے۔ ہر انسان تیرے اوپر لعنت بھیجے گا، جو تجھ سے بھاگنے والا ہوگا، تجھ سے بچنے والا ہوگا، تجھ سے پناہ مانگنے والا، رب کی بارگاہ میں پناہ لینے والا ہوگا، وہ ہر دم ہر لحظہ تیرے ذات کے اوپر لعنت بھیجتا رہے گا۔ اور پھر اللہ نے سزا کے طور پر ایک فرشتہ مقرر کیا جو اس کے گال کے اوپر ایک مکہ رسید کرتا تھا، اور مکہ اتنا شدید، مارنے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ اور کہا کس نے؟ اللہ نے، طاقت رب کی دی ہوئی ہے تو مارے فرشتہ، تو پھر اس کی گونج نہ ہو، پھر اس کی درد نہ ہو، پھر اس کی تکلیف نہ ہو، اس کی شدت کیا ہوگی سمجھے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ایک طاقتور صحت مند انسان
ٹھیک ٹھاک جس کو اللہ نے طاقت کے ساتھ نواز رکھا ہے، وہ انسان اگر کسی کو مکہ لگاتا ہے تو اس انسان کی پسلیاں توڑ کر وہ دوری کر کے رکھ دیتا ہے، اس کا حشر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرشتہ ہے مکہ مارنے والا۔ مارا کس کو جا رہا ہے؟ ابلیس مردود کو مارا جا رہا ہے۔ اس ابلیس مردود کے حشر یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ لگتا تھا نا، چیختا تھا، چلاتا تھا، دوسرے دن تک اس مکے کا اثر باقی رہتا تھا، ابھی اثر باقی ہوتا تھا، دوسرا مکہ لگ جاتا تھا اس کو۔ اتنا اس کے اوپر عذاب مسلط اللہ نے کیا ہوا تھا، اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا اظہار اس قدر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا اور ساتھ میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا ہے۔ عالمین کے اندر جو چیز ہے، ہر چیز کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا دیا ہے۔ یہ رویا، یہ گڑگڑایا اللہ کی بارگاہ میں، حاضر ہو کر کہتا ہے، مولا اللہ میں بھی تو عالمین کے اندر آتا ہوں، میں بھی تو اس جہان کے اندر ہی رہتا ہوں، عالمین کے اندر موجود ہوں، مجھے بھی اپنے محبوب کی رحمت کا حصہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے شان محبوبیت کے اندر جو رحمت کا حصہ اس کا بنتا تھا وہ اس کو عطا فرمایا، اور وہ فرشتہ جو اس کو روز مکہ مارتا تھا فرمایا، جا میرے محبوب کی رحمت کا حصہ تجھے بھی عطا فرمایا، آج کے بعد تجھے مکہ لگانا بند کر دیا جائے گا، اور اس کا یہ مکہ ہٹا دیا جاتا ہے، یہ مکہ لگنا بند کر دیا جاتا ہے، یہ شیطان کو حصہ مل رہا ہے۔ ارے وہ شیطان جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز خوشیاں مناتی ہے، یہی چیختا ہے، چلاتا ہے، یہی رولے ڈالتا ہے، اور یہ کہتا ہے مر گئے، ویلکم ویلکم وہلکتم، اور تم ایسے آج ہلاک ہوئے ہو، لا تہلکوا مثلا، اس جیسی ہلاکت آج کے بعد اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں پہنچی، تم اس سے پہلے ہلاک نہیں ہوئے۔ چیلے پوچھتے ہیں او ہمارے بدبخت سردار آقا ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے ہوا یہ ہے کہ اب میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، اب تمہاری میری ہلاکت کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب پوری امت مصطفیٰ کی وہ اپنے محبوب کے صدقے ان کو بخش دے گا، ان کے اوپر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اپنے محبوب کو رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گا، اور یہ رحمت بن کر جب جائیں گے تو پوری امت تو بخشی جائے گی۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ تو ہر چیز نے خوشیاں منائی ہیں، اگر کسی نے واویلا ڈالا ہے، کوئی چیخا ہے تو کوئی تڑپا ہے، کسی کو دکھ اور افسوس ہوا ہے تو وہ صرف شیطان تھا، وہ شیطان تھا، وہ شیطان جو آپ کی آمد پر علل اعلان تڑپا اور چیخا چلایا، اس کو بھی اللہ نے رحمت کا حصہ عطا فرمایا، اس کو بھی رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ تو مجھے بتائیں نا، جو میرے نبی کی شان کی عظمت کا اظہار کرتا ہوگا، جو میرے نبی کو مانتا ہوگا، جو میرے نبی کا پیار اپنے دل میں رکھتا ہوگا، جو میرے نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کرتا ہوگا، مجھے بتاؤ اس کو میرے رب کی بارگاہ سے رحمت کا حصہ کتنا ملتا ہوگا، اس کے اوپر میرے نبی کی نظر رحمت کتنی ہوگی، نظر کرم کتنی ہوگی۔ ارے ہم اگر رحمت کی طرف گھوم چلے جائیں تو ایک ایک چیز پر میرے نبی کی رحمت کا نظریہ ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے چند باتیں آپ کو میں یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی رحمت کا حصہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر ایک انسان کو مختلف انداز سے نصیب ہوا ہے، ماں کو کتنا نصیب ہوا ہے؟ وہ ماں کہ جس کو عرب لوگ اتنے جاہل اجڑ تھے کہ عکاظ کے میلے کے اندر ماں کو کندھے کے اوپر لاد کر عکاظ کے میلے کے اندر لایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ بوڑھی ماں، یہ بوڑھی عورت اب ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، اگر کسی کو چاہیے تو خرید کر لے جاؤ۔ یہ ماں کا اس وقت کا ادب تھا، اس وقت کی عزت تھی اس کی کہ ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا تھا، ماں کی کوئی قدر نہیں تھی، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی اس وقت کے دور میں۔ لیکن یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت جو اللہ نے عرش بری پر بنا رکھی ہے اور اپنے خاص جو ہے وہ رحمت کے نظر میں اس رحمت کو، جنت کو تیار کر رکھا ہے، میں وہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں کہ آسمان سے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے، میں نے آسمان سے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے میں نے۔ اب جو ماں کی عزت اور قدر کرتا رہے گا اس کو میں نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ ماں کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ باپ کے لیے رحمت ہے کہ جس باپ کی اس دور میں کوئی قدر و قیمت اور عظمت اور شان نہیں تھی،
کوئی اس کو ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مقام کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ بلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب باپ کی عزت اور قدر اللہ نے اللہ کی نبی کی رحمت کی صدقے سے یہ عطا فرمائی ہے کہ باپ راضی ہوگا تو وہ خدا راضی ہوگا۔ اللہ راضی اسی کے اوپر ہوگا جس کے اوپر باپ راضی ہوگا۔ تو یہ باپ کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ بنے ہیں کہ نہیں بنے رحمت ہے؟ جس باپ کی قدر و منزلت نہیں تھی، اللہ نے اپنی رضا اس باپ کی رضا میں رکھ دی ہے۔ باپ کو راضی کر کے آ، پھر تیرا رب تیرے اوپر راضی ہوگا۔ بیٹی کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ انسان، حیوان، چرند پرند ہر چیز اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ یہ اتنے گرے ہوئے لوگ تھے، اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میرے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو اور وہ ان کی پرورش کرے، تعلیم و تربیت کا خیال کرے اور ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو اچھے اپنے اپنے گھروں کے اندر الوداع کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ کیا یہ بیٹی کے لیے رحمت بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ میرے اس بزرگ کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سفید ریش بزرگ انسان ہو اس کی عزت کرو۔ جو بندہ اپنے بزرگوں کی عزت کرے گا ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ کیا اس بزرگ کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے؟ اس مزدور کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے کہ فرمایا کہ اگر یہ محنت کرے، یہ مزدوری کرے اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت عطا کر دو، اس کا حق اور اس کے حق کو غصب نہ کیا جائے، اس کا حق رکھا نہ جائے، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا اجرت اس کو دے دی جائے، اس مزدور کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی ایک چیز کو دیکھیں، ہر چیز کے لیے آپ کو اللہ کے نبی کی رحمت نظر آئے گی۔ جس کو بہن کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 بہنیں ہوں اور اس کو اچھے انداز کے ساتھ وہ تعلیم و تربیت دے کر اپنی ذمہ داری اپنے بوجھ کے ساتھ ان کو بھی جب اپنے گھر والا کر دے گا تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس یتیم اور مسکین کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے کہ جس کے سر پر حضور نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دو، تمہارے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صرف شفقت کا ہاتھ ایک یتیم کے سر پر رکھ دو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آئیں گے ان بالوں کے برابر تمہیں اجر عظیم عطا فرما جائے گا۔ اس یتیم کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، اس مسکین اور فقیر کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے کہ فرمایا کہ جس کی کوئی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، جس کسی مسکین کی، کسی ضرورت مند کی کوئی انسان ضرورت پوری کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرے گا۔ کیا اس کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے؟ کیا اس گناہگار کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے جس کے لیے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ؟ آج اگر کسی بھائی کا کوئی عیب دیکھ لو، کوئی اس کی برائی دیکھ لو، کوئی گناہ دیکھ لو، تم اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال کر اس کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرو۔ کل جب قیامت کے دن ساری قومیں اور جمتیں جمع ہوگی، وہاں تیرے پردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردے فرمائے گا۔ یہ اس گناہگار کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے۔ کس چیز کے اوپر نظر ڈالتے چلے جاؤ۔ حیوانوں کے لیے ارشاد فرمایا، حیوانوں کے لیے کہ حیوان کو جب ذبح کرنے لگو تو چھری اتنی تیز کرو کہ حیوان کو ذبح کرتے وقت بھی اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا جو حیوانوں کے اوپر رحم کرتا ہے، زمین والوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو یہ حیوانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے۔ کون سی ایسی کائنات کی چیز ہے جس کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا حصہ بنا کر نہیں بھیجا؟ اور آج ہم اللہ کے نبی کی اس رحمت کا حصہ لے کر بھی، دنیا کے اندر زندگیاں گزار کر بھی، رحمتوں سے مستفید ہو کر بھی، پھر بھی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس رحمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی رحمت لے رہے ہیں اور کتنا ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہو چکا ہے، کتنا اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے اپنا محبوب رحمت بنا کر ہمیں عطا فرمایا، اور ان کی رحمت کا صدقہ کہ آج تو زندگی گزار رہا ہے، ان کی رحمت کا صدقہ کہ تو حسن و جمال کے ساتھ زندگی کے اندر اپنا شب و روز گزار رہا ہے، ان کی رحمت کا صدقہ کہ آج تجھے ملک، چودھری، ٹیوانا، راجہ، خواجہ، کچھ بھی جو بھی مقام و مرتبہ دنیا کے اعتبار سے دیا ہے، یہ ان کی رحمت کا صدقہ، یہ ان کا کرم اور ان کا فضل ہے۔ وگرنہ تیری اوقات کیا تھی ہے انسان؟ تیری کیا اوقات تھی
تجھے تو کوئی جانتا تک نہ تھا، تیرا تو کوئی نام لیوا تک نہ تھا، تیرا تو کوئی وجود تک نہ تھا، تیرا آتا پتہ نہ تھا، کوئی نہیں تجھے جانتا تھا۔ آج تو انسان بن کے اشرف المخلوقات کی پگڑی سر پر سجا کر غرورانہ متکبرانہ چال چلتا ہے۔ تو کسی کو انسان کو اللہ تعالیٰ تجھے کچھ جاہو منصب مرتبہ عطا فرما دے، دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اپنی ذرا اوقات پر غور تو کرنا کہ جب تجھے مجھے ایک بات کی آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انسان غرور کرتا کس بات پر ہے۔ جب دنیا میں آیا تھا تو کیا لے کر آیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں کچھ لے کر آتا ہے، اس نے اپنے ساتھ ڈاکومنٹس لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں زمین، فلاں مربع، فلاں فیکٹری، فلاں مل جو ہے نا وہ میرے نام ہوگی، فلاں پیسہ فلاں بینک بیلنس میرے نام ہوگا، یہ ساری چیزیں میرے نام ہوگی، یہ لکھوا کر لے کر آتا ہے۔ کہاں لکھا ہوتا ہے اس کا؟ کچھ ہوتا ہے اس کا؟ جب دنیا میں آتا ہے تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو کچھ لکھوا کر لے کر جاتا ہے ساتھ۔ کیسا انسان ہے یار، جاتے ہوئے بھی کسی چیز کا مالک نہیں، آتے ہوئے بھی کسی چیز کا مالک نہیں، اور دنیا میں تیری ملکیت ہے ہی کوئی نہیں، تو اپنی میری کرتا کیوں ہے؟ کس بات پر تو اتراتا ہے؟ کس چیز کو اپنی ملکیت شامل کرتا ہے تو؟ ہاں وقتی اللہ تعالیٰ نے تجھے کچھ تھوڑا سا دے رکھا ہوتا ہے کہ یہ تیرے اختیار میں ہے، تیرے قبضے میں ہے، تیرے کنٹرول میں ہے کہ تو اس کو اس طرح سے استعمال کر، اس کو اس طرح سے استعمال کر، اس کو اس طرح سے دے، تو پھر جو دیا اللہ نے تھا، جو تیرا پہلے نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہے نہ ہوگا، نہ تیری ملکیت آج ہے نہ کل ہے، تو ابھی ٹھوکر لگے دنیا سے رخصت ہو جائے تو تیری وہ زمین کہاں گئی جس کے لیے تو لوگوں کو قتل کرتا رہا؟ وہ تیرا مکان کہاں گیا جس کے لیے تو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا رہا؟ وہ تیرے پیسے کہاں گئے کہ غریبوں مسکینوں یتیموں کو جب دیکھا کرتا تھا تو منہ پھیر لیا کرتا تھا؟ وہ تیرے پیسے کہاں گئے کہ کوئی غریب مسکین تیرے دروازے پر پہنچا، اپنی ضرورت اور حاجت لے کر پہنچا، تو نے اس کے دھکے دے کر نکال دیا، دفع ہو جا، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا؟ وہ تیرا پیسہ، تیری ملکیت کہاں گئی؟ یہ سارا کچھ کس چیز کا تھا؟ وہ میرے اللہ کا تھا، اس کا ہی تھا، جب دنیا سے گیا تو اسی کا ہی رہا۔ درمیان میں تجھے تھوڑے وقت کے لیے بادشاہ بنایا تو تو مغرور بن گیا۔ تیری تو یہ اوقات ہے، دیکھ تجھے یہ اوقات جو ملی ہے نا، یہ جو عزت ملی ہے، یہ جو شان ملی ہے، یہ جو عظمت ملی ہے، یہ میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ملا ہے۔ اگر میرے نبی کی رحمت ہوتی نہ تو تجھے تو کوئی انسان ہی پتہ نہیں کہتا کہ نہ کہتا، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا ہے میں نے اپنا رب ہونا ہی ظاہر تب کیا ہے جب میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اللہ قرآن حدیث پاک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر محبوب کو رحمت بنا کر نہ بھیجتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب دیکھیں نا ذرا ایک مثال آپ کو چھوٹی سی سمجھا کر بات کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ رب ہونا اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر نہ کرتا اگر محبوب کو رحمت بنا کر نہ بھیجتا؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، ماں بھی پالنے والی ہوتی ہے۔ حقیقی رب اللہ، مجازی طور پر اللہ نے ماں کو بنا دیا دنیا کے اندر، اللہ نے بنایا۔ اللہ کی عطا سے ماں کیا بن گئی؟ مربی بن گئی، رب بن گئی، پالنے والی بن گئی۔ اب بیٹا ابھی اس کے پیٹ میں آیا ہے، دنیا میں نہیں آیا، پیٹ میں آیا، اللہ نے اس کو امید دے دی، اللہ نے اپنی نعمت کے ساتھ اس کو نواز دیا ہے، رحمت کے ساتھ نواز دیا ہے۔ اب وہ پیٹ میں بچہ آتے ہی اس کے دل میں اس بچے کے لیے احساس پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس بچے کے لیے جو ابھی صرف پیٹ میں ہے، اس بچے کے لیے وہ درد بھی برداشت کر رہی ہے، وہ تکلیف بھی برداشت کر رہی ہے، وہ صبح و شام کی بے آرامی بھی برداشت کر رہی ہے، وہ ہر قسم کا دکھ بھی برداشت کر رہی ہے، ہر رکاوٹ برداشت کر رہی ہے۔ لیکن جب دنیا میں آتی ہے تو وہ اس کو چومتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، وہ اس کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، وہ اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک بن جاتا ہے، اس کے دل کا چین بن جاتا ہے، اس کے سکون کے ساتھ اس کا سکون ہو جاتا ہے، اس کے آرام کے ساتھ اس کا آرام آ جاتا ہے، اس کے چین کے ساتھ اس کا چین بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سردیوں کے یخ بستہ سردی ٹھنڈی رات کے اندر بچہ پیشاب کر دے، اٹھا کر گرمی کے اندر عالم میں گرم لحاف اس کو اڑاتی ہے، صاف جگہ پر خشک جگہ پر اس کو ڈالتی ہے، خود ہو سکے تو بچنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں تو اسی گیلی جگہ پر سو جاتی ہے۔
اسی جگہ پر سو کر اپنے آپ اپنی رات گزار لیتی ہے، لیکن سمجھتی ہے میرے بچے کو دکھ نہ ہو، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بچے کے لیے کیوں کر رہی ہے وہ؟ اس لیے کہ بچے کے لیے ماں کے دل میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، رحم رکھا ہے۔ اسی لیے بچے دانی کو رحم کہا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ بچے دانی بچے کو اوپر رحم کی جو ہے نا وہ پھیلا لیتی ہے اور اس کے اندر اس بچے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ رحم ہے، یہ ماں کے دل کے اندر اللہ رحمت بنا دیتا ہے۔ اور اگر یہ ماں کے دل سے یہ رحمت کو نکال دو تو مجھے بتاؤ بچہ پلے گا؟ بچے کا حشر کیا ہوگا؟ جن کی مائیں بچپن میں مر جاتی ہیں ان کا حشر دیکھتے رہتے ہوں گے آپ۔ چاہے دنیا کا ہر انسان ساری ماں کا پیار اور محبت لوٹا دے اس بچے کے اوپر، لیکن اس کی حقیقی ماں کا پیار اس کو نہیں دے پاتا۔ اس کی حقیقی ماں کا جو سکون اور چین تھا وہ اس بچے کو نہیں ملتا، نہیں ملتا، کسی صورت نہیں ملتا۔ یہ بچے کے لیے ماں کے دل میں جو رحمت ہے نکال دو تو بچہ نہیں پلتا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنا رب نہ ظاہر نہ کرتا، محبوب کو رحمت نہ بناتا۔ فرمایا محبوب کو رب رحمت بنا کر کائنات میں بھیجا تو میں پالنے والا تھا، یہ رحمت کائنات میں آئی، میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کر دیا۔ یہ رحمت بن کر کائنات میں آئی ہے تو میں نے اپنا رب ہونا، رب بنانا ظاہر کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں محبوب کو بناتا نہ تو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب رب ہونا ظاہر نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، تخلیق نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا، تو میں بھی نہ ہوتے، تیرا میرا وجود بھی نہ ہوتا، انسان کا وجود بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا تو کچھ ہونا نہیں تھا تو آپ اور میں نہیں ہونے تھے۔ آج بیٹھے ہیں تو میرے نبی کی رحمت کا صدقہ بیٹھے ہیں، آج یہاں موجود ہیں تو نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آؤ اپنے نبی کی دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اپنے نبی کے ساتھ پیار کا، عشق کا، محبت کا رشتہ استوار کرو، اپنے نبی کے ساتھ اطاعت میں آ جاؤ، نبی کی فرما برداری میں آ جاؤ، نبی کے ساتھ پیار کر کے نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بن جاؤ، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنے والے بن جاؤ، نبی کے پیار کرنے والی چیز نماز کے جو ہے نا نمازی بن جاؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے محبوب کے صدقے اگر تو انسان بنا ہے تو انسان ہونے کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ وما علیہ الا البلاغ۔